السلام علیکم ناظرین، میرا نام عمر زادہ ہے اور سیف کیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل میں ایز اے کلینکل سائیکولوجسٹ کام کر رہا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر پہ ہم نے بات کی اور اس کے چیپٹر کا انٹروڈکشن کیا تھا کہ اس چیپٹر میں کون کون سے ڈس آرڈر آتے ہیں اور اس چیپٹر کو نیورو کیوں کہا جاتا ہے، ڈیولپمنٹل کا کیا مطلب ہے اور ڈس آرڈر کا کیا مطلب ہے، اور اس کے بیچ میں لنک کیا ہے، اس میں کون سے ڈس آرڈر آتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آگے جاتے ہوئے اس کے فرسٹ ڈس آرڈر انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی پہ ہم بات کریں گے۔ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کو پہلے زمانے میں مینٹل ریٹارڈیشن کہا جاتا تھا، اور مینٹل ریٹارڈیشن اس لیے اس ختم کیا گیا کہ مینٹل پھر ہماری سائیکولوجیکل ایریا سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں لوگوں کا اس کے بارے میں ایک مس کنسیپشن ہے، تو اس لیے اس کی جگہ پہ ایک آسان لفظ جس کو ہم مائنر ڈس آرڈر بھی اس پہ ہم اسکیل کر سکتے ہیں، اس کو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کا نام دیا گیا۔ اگر ہم انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی پہ بات کریں تو اس کی کرائیٹیریا میں 3 کمپوننٹس آتے ہیں۔ پہلے کمپوننٹ یہ ہے کہ ڈیفیسٹ ان انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی یا ڈیفیسٹ ان انٹلیکچوئل فنکشننگز۔ ڈیفیسٹ ان انٹلیکچوئل فنکشننگ کا مطلب یہ ہے، انٹلیکچوئل فنکشننگ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، جو ایک انسان اپنے باہر کے ماحول سے اپنے آپ کو اویئر رکھتا ہے اور اس کو بیٹر رسپانس دینے کی کوشش کر رہے، یا اس ماحول کے بارے میں اس کی کیا آبزرویشنس ہیں، اس کی انالیسس ہے اور اس کو بیٹر رسپانس دینے کی کوشش ہے، اس کو انٹلیکچوئل پروسیس کہتے ہیں۔ لیکن اس انوائرمنٹ میں مختلف قسم کے انوائرمنٹس آتے ہیں۔ جس طرح اگر ہم انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن کریں تو انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک بندہ ایک سٹرینج ماحول میں اپنے آپ کو کتنی جلد اڈاپٹ کر سکتا ہے۔ تو اس طرح اڈاپٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیو ماحول ہے، ایک نیولی انوائرمنٹ ہے، اور اس انوائرمنٹ کی ساری چیزوں کو سمجھنا، ان چیزوں کو انالائز کرنا اور اس چیز کے لیے ایک بیٹر رسپانس ڈھونڈنا اور ایک دم اس کے لیے ایک فٹ رسپانس ڈھونڈنا، یہ انٹیلیجنس کا ایک بھرپور حصہ ہے۔ تو انٹلیکچوئل فنکشننگ بھی اس کو کہتے ہیں کہ آپ ماحول کو ایک بہترین جواب دے کر اس کے لیے ایک اس میں اپنے آپ کو موڈیفائی کرے، تو اس کو انٹیلیجنس یا انٹلیکچوئل فنکشننگ کہتے ہیں۔ ایک بچے کے، ایک بندے کی جب انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کم، انٹلیکچوئل فنکشننگ کم ہو جائے، مطلب انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی آ جائے، ایک سب سے پہلے بات انٹلیکچوئل فنکشننگ کم ہو جائے، ایک انسان کو اپنے انوائرمنٹ کی چیزیں پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا، دوسرا اس کو انالائز نہیں کر سکتا، جب انالائز نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بیٹر رسپانس نہیں دے سکتی، تو اس کی انٹلیکچوئل فنکشننگ ڈیفیسٹ ہے۔ پہلے بات یہ ہے کہ تو اس میں علامات کیا آئیں گی؟ جب ایک بندے کی انٹلیکچوئل فنکشننگ ڈیفیسٹ ہے، کم ہے، تو اس میں پہلے علامت یہ ہے کہ وہ پلاننگ نہیں کر سکتے، منصوبہ نہیں بنا سکتے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ دوسرا، وہ ریزننگ نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ اگر اس سے بات کرے تو ایک بندہ اگر مجھ سے بات کرے تو میں اس کی بات کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر اس پہ سوچتا ہوں کہ ہاں یہ بات ریئل میں اس طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کو جسٹیفائی ہونے کی کوشش کرتا ہوں، پھر اس کو ایز اے ایکسپیریمنٹ سے یا ایکسپیرینس سے میں اس کو کمپیریزن کرتا ہوں کہ ہاں اس طرح سچویشن تو کبھی آیا تھا یا نہیں آیا تھا، اگر آیا تھا تو اس میں کیا ہوا تھا۔ تو اس بندے سے ہم ریزننگ کرتے ہیں کہ وائی، ہاؤ، وٹ، یہ والا ہم اس سے ہم اس سے اس سے ایک ریزننگ کرتے ہیں، تاکہ ہاں اس جو آپ کی بات ہے اس میں یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، اس کو ریزننگ کہتے ہیں۔ ججمنٹ ہم اس کے دیکھتے ہیں۔ ججمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کام ہو جائے تو بعد میں کیا ہوگا، اس کام کے ہونے سے کل کے انوائرمنٹ میں کتنا چینج آئے گا، اس کو ریزننگ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح آپ اب نارمل لوگوں کو یا عام طور پہ پیشنٹ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شناختی کارڈ مل جائے تو آپ اس سے کیا کرو گے، یہ
ججمنٹ دیکھا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں لیٹر باکس میں ڈالتا ہوں, وہ اس اپنی سمجھ کے مطابق جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ایکیڈمک ایریاز کو بھی دیکھتے ہیں, لرننگ کو بھی دیکھتے ہیں. موسٹ آف دا پیپل یا موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس اگر وہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کا شکار ہے تو اب 5ویں 10 چھٹے 7ویں میں آ کر وہ اس کا سمجھ بوجھ کم ہو جاتا ہے, اس کی چیزیں سمجھ میں نہیں آتا اور پھر وہ اسکول چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کو اور اس چیزوں کے لیے عام طور پہ ہم اسٹینڈرڈائز انٹیلیجنس ٹیسٹ اپلائی کر دیتے ہیں, جس طرح ویز, اس کے علاوہ ایس پی ایم, اس طرح ٹیسٹ ہم اپلائی کر دیتے ہیں. تو انسان کے ایک پرابلم سالونگ, اس کے ساتھ ایبسٹریکٹیبلٹی یا ایبسٹریکٹ تھنکنگ, ریزننگ, پلاننگ, اور ساتھ ہی ایکیڈمک لرننگ, ججمنٹ وغیرہ, اس قسم کی جو ایبلٹیز ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس انسان کی انٹلیکچوئل فنکشننگ کیسے ہے. ایک تو انٹلیکچوئل فنکشننگ کی بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے, میرے خیال میں آپ لوگوں کی ذہن میں, آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ انٹلیکچوئل فنکشننگ کیا ہے. دوسری بات اس میں ڈیفیسٹ اینڈ ایڈاپٹیو فنکشننگ. ایڈاپٹیو فنکشننگ کا مطلب یہ ہے اگر میرے اندر انٹلیکچوئل فنکشننگ ہے, اگر میرے اندر ایبلٹی ہے ریزننگ کی, میرے اندر پلاننگ کی ایبلٹی ہے, تو میں نے اس کو امپلائی بھی کرنا ہے, میں نے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کرنا ہے کہ کس طرح کسی بندے سے ریزننگ کی جاتی ہے, کس طرح پرابلم کو سالو کیا جاتا ہے, کس طرح ججمنٹ کیا جاتا ہے, اور کس طرح لرننگ کیا جاتا ہے, اور کس طرح ایبسٹریکٹ تھنکنگ اگر کرنا ہے تو اس کو کس طرح ہم نے اس سے فائدہ لینا ہے. تو اس کو ایڈاپٹیو فنکشننگ کہتے ہیں کہ اس انٹلیکچوئل فنکشننگ کو ہم زندگی میں کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں, کس طریقے سے ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ایڈاپٹیو فنکشننگ. ٹھیک ہے. پہلے بات میں یہ تھا کہ ڈیفیسٹ اینڈ انٹلیکچوئل فنکشننگ, دوسری بات میں یہ ہے کہ ڈیفیسٹ اینڈ ایڈاپٹیو فنکشننگ. ایک بندے کے انٹلیکچوئل پرابلم ہے, انٹلیکچوئل فنکشننگ کا پرابلم ہے, تو اس کو ایڈاپٹیو فنکشننگ کا بھی پرابلم ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ پرابلم اس کی آنسٹ یا اس کی شروعات یا اس بیماری کے آنا, یہ ہے ڈیولپمنٹل آنسٹ, جس کو ہم سڈن آنسٹ بھی کہتے ہیں, جس کو ہم کوئک آنسٹ بھی کہتے ہیں, کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں انسان کو آ سکتا ہے اور کسی بھی ٹائم کو میں انسان اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے. ٹھیک ہے. اور کسی بھی, لیکن عام طور پہ 18 سال کی عمر تک انسان, یہ ڈیولپمنٹل پیریڈ اس کو کہا جاتا ہے, تو اس میں انسان میں یہ قسم کی بیماری آ جاتا ہے. بچوں میں عام طور پہ انٹلیکچوئل فنکشننگ کا مسئلہ اس کی, اور کیوں آ جاتے, کیونکہ نیورولوجیکل پرابلم ہے, نیورولوجیکل پرابلم کی وجہ سے ایڈاپٹیو فنکشننگ میں مسئلہ آتا ہے. لیکن ایڈاپٹیو فنکشننگ کو ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ جب ایک بندے میں انٹلیکچوئل فنکشننگ کی کمی ہے تو ایڈاپٹیو فنکشننگ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان سوشیو کلچر سٹینڈرڈ پہ نہیں اتر سکتا کہ کس طرح کسی سے کیسے بات کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ لائف کو نہیں گزار سکتا, پرسنلی وہ اس میں مسئلے آ جاتے ہیں, پرسنل سٹینڈرڈ وہ اپنا ایک لیول پہ نہیں رکھ سکتا. اس کے علاوہ اس کو اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. سپورٹیو رہتا ہے, سپورٹیو کا مطلب یہ دوسروں کے سہارے رہتا ہے. تو یہ ہے ایڈاپٹیو فنکشننگ, کہ ایک انسان انٹلیکچوئل فنکشننگ کا استعمال نہیں کر سکتا, اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا, اس کو اپنے آپ پہ اپلائی نہیں کر سکتا. اور تیسری اس کا ہے ڈیولپمنٹل آنسٹ, کہ زندگی کی کسی بھی ٹائم پہ آ سکتا ہے, لیکن عام طور پہ یہ ڈیولپمنٹس ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے سے لے کر انسان کی موت تک کسی بھی ٹائم, لیکن عام طور پہ 18 سال کی عمر میں ایک انسان کی جو ایڈولسنس پیریڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو اس عمر تک عام طور پہ یہ ہماری نیورولوجیکل ایریا سے بھی تعلق ہے, اس کی نرچر سے, اس کی کیئر سے بھی تعلق ہے. کہ ایک بچہ ہے وہ انٹلیکچولی بہت اچھا ہے, لیکن اس کو ماحول اچھا نہیں ملا,
اس کو ماں باپ کی کیئر اس طرح اچھا نہیں ملا, اس کو نرچر نہیں ملا, اس کو انوائرمنٹ نہیں ملا, تو اس کی فنکشننگ پھر خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ انوائرمنٹ سے فلکچویٹ ہوتا ہے, انسان کے اندر بایولوجیکل نیورولوجیکل پروسیس ہے, اور وہ زندگی میں کسی بھی ٹائم میں آ سکتا ہے. لیکن یہ ناظرین, یہ ویڈیو جو ہم بنا رہے ہیں اس میں تو اسپیسیفائر نہیں آ سکتے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر 75 سے کسی بندے کی انٹلیکچول ایبیلٹی کم ہے تو اس کو مائلڈ ڈسیبلٹی کہتے ہیں یا مائلڈ ریٹارڈیشن کہتے ہیں. یہ غلط بات ہے. اور جو کہتے ہیں کہ 45 سے کم ہے تو اس کو ہم ماڈریٹ کہتے ہیں, اور جو کہتے ہیں کہ اس سے کم ہے تو ہم اس کو پھر سیویئر کہتے ہیں, اور جو کہتے ہیں کہ 25 سے آئی کیو لیول کم ہے تو اس کو ہم پروپنڈ کہتے ہیں. یہ غلط بات ہے, اس طرح نہیں ہے. وہ انڈیپینڈنس پہ اس کا تعلق ہے, اور ڈی ایس ایم میں 34, 35, 36 پیج پہ ایک ٹیبل بنا ہوا ہے. اس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے, سیویئر ہے یا پروپنڈ ہے. یہ کہاں کہاں پہ فٹ آتے ہیں, کتنا ایک بندہ انڈیپینڈنٹ ہے, اپنی زندگی کی کام شام کتنا خود چلا سکتے ہیں. تو وہاں سے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. یہ والا آئی کیو لیول سے ہم سیویئرٹی یا ماڈریٹ یا مائلڈ اس کو نہیں دیکھ سکتے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میری کوشش یہ ہے کہ میں اس ٹیبل کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ کہاں پہ ہم انٹلیکچول ڈسیبلٹی میں ماڈریٹ, مائلڈ یا ساتھ ہی سیویئر, پروپنڈ ہم کس طرح ایک دوسری سے الگ کر سکتے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, کیونکہ اس کو ہم نے تھوڑی تفصیل سے پڑھنا ہے اور پھر اس سے جا کر ہم کمیونیکیشن ڈس آرڈر پہ چلے جائیں گے. لیکن جو آنے والی ویڈیو ہے اس میں ہم اس ٹیبل کانٹینٹ کے مطابق ویڈیو بنانی ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.